بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں ایک عورت نے اپنی شادی کے صرف 6 ماہ بعد ایک بچے کو جنم دیا، جبکہ عورتیں عموماً 9 یا کم از کم 7 ماہ کے بعد بچہ جنتی ہیں۔ لوگوں کو شک ہو گیا کہ ضرور یہ عورت حقوق زوجیت میں خیانت کی مرتکب ہوئی ہے، چنانچہ ان کے مابین چیم گوئیاں شروع ہو گئیں کہ یہ عورت حق زوجیت کی ادائیگی میں مخلص نہیں ہے، اس کا یہ حمل شادی سے پہلے کا ہے۔ رفتہ رفتہ یہ بات حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچ گئی اور اس سلسلے میں باقاعدہ مقدمہ پیش ہوا۔ چنانچہ اس عورت کو خلیفہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں پیش کیا گیا تاکہ اسے سزا دی جائے۔ وہاں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے اور خلیفہ کے قاضی وہی تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا، لوگو، تم صرف اس وجہ سے کہ عورت نے شادی کے 6 ماہ بعد بچہ جنم دیا ہے اس کو سزا نہیں دے سکتے، اور نہ اس پر یہ الزام عائد ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حق میں مخلص نہیں ہے۔ لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر بڑا تعجب کیا اور پوچھا، آخر آپ یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، عورت کے حمل کا اور اس کے دودھ چھڑانے کا زمانہ 30 مہینے ہے، یعنی حمل اور رضاعت کی پوری مدت 30 ماہ یعنی 2 سال 6 ماہ کی ہے۔ اور سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ مائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 مہینے، گویا حمل اور رضاعت کی کل مدت 30 ماہ بنتی ہے۔ اس میں سے 24 مہینے تو دودھ پلانے کی مدت ہے اور باقی 6 ماہ حمل کے رہ گئے، لہذا 6 ماہ میں اگر کوئی عورت بچہ جنم دے تو وہ قابل سرزنش نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر کا ہی شمار ہوگا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دلیل کی بنا پر عورت رجم ہوتے ہوتے بچ گئی۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذکورہ دونوں آیات سے اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 14 سے یہ استدلال کیا ہے کہ وضع حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ 6 ماہ میں اگر کوئی عورت بچہ جنے تو اس کی سرزنش نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کا بچہ اس کے شوہر کا ہی شمار کیا جائے گا۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استنباط صحیح اور قوی ہے۔ اس رائے سے حضرت عثمان بن عفان اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے بھی اتفاق کیا ہے۔ تو ایسے ہی دلچسپ اور سبق موضوع واقعات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل AR Story Time کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ و نگہباں۔